الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام گھر اور معاشرہ لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے پروگرام میں کوئی نہ کوئی موضوع لاتے ہیں، کوئی ایسا ٹاپک ہوتا ہے کہ جس سے ہماری اصلاح ہو، ہمیں سیکھنے کا موقع ملے۔ تو آج بھی جو ہمارا موضوع اس پروگرام میں ہے وہ ہے بہتان۔ جی میرے مدنی چینل کے ناظرین، بہتان ایک ایسا مرض ہے، ایک ایسی وبا ہے، ایک ایسا مقصد گھناؤنا جرم ہے کہ جس سے زندگیاں برباد ہو جاتی ہے، گھر اجڑ جاتے ہیں، دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں، رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، نفرتیں بڑھ جاتی ہیں، کینہ ہو جاتا ہے، حسد ہو جاتا ہے، کاروباری شراکت داری ہو تو وہ ٹوٹ جاتی ہے، رشتہ داری ہو تو وہ ختم ہو جاتی ہے، دوستی ہو تو وہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ کسی پر بہتان کہتے ہی اسے ہیں کہ کسی پر جھوٹا الزام لگانا۔ کون یہ پسند کرے گا؟ نہ ہم پسند کریں گے اپنے لیے، تو جب اپنے لیے پسند نہیں کریں گے تو کسی اور کے لیے کیسے پسند کریں گے؟ تو مزید اس موضوع پر ہم کلام کریں گے۔ میں ایک درود پاک کی فضیلت عرض کرتا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ حضرت سیدنا ابو المظفر محمد بن عبد القادر خیام سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں ایک روز راستہ بھول گیا، اچانک ایک صاحب نظر آئے اور انہوں نے کہا میرے ساتھ آؤ۔ میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ مجھے گمان ہوا کہ یہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام ہے۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے اپنا نام خضر بتایا۔ ان کے ساتھ ایک اور بزرگ تھے، میں نے ان کا نام معلوم کیا تو فرمایا یہ حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ میں نے عرض کی اللہ پاک آپ پر رحمت فرمائے، کیا آپ دونوں حضرات نے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا کوئی ارشاد تو بتائیے تاکہ میں آپ سے روایت کر سکوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھے اس کا دل نفاق سے اس طرح پاک کیا جاتا ہے جس طرح پانی سے کپڑا پاک کیا جاتا ہے۔ نیز جو شخص صلی اللہ علی محمد پڑھتا ہے تو وہ اپنے اوپر رحمت کے 70 دروازے کھول لیتا ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کے فضائل ہم سنتے رہتے ہیں، درود پاک کی برکتیں ہم سنتے رہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم درود پاک خوب خوب پڑھیں، انشاءاللہ الکریم دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہمارا موضوع ہم نے لیا ہے گھر اور معاشرے میں وہ ہے بہتان۔ یوں دیکھیں، بہت سارے انسان کے اندر برائیاں ہوتی ہے، ایک برائی ایک خامی تو وہ ہوتی ہے جو انسان کی پرسنل ہوتی ہے، لیکن بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ وہ گناہ وہ برائی اس سے نہ صرف ہماری ذات بلکہ کسی اور کی ذات، نہ صرف ایک ذات بلکہ کئی ذات کئی لوگ افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو بعض اوقات انسان کی دشمنی ہوتی ہے، حسد ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، عداوت ہوتی ہے، بعض اوقات سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے بندہ کچھ کرتا ہے، بعض اوقات دانستہ کرتا ہے یا نادانستہ کرتا ہے، کسی پر بہتان الزام تراشی لگا کر وقتی طور پر تو وہ کوئی راہ نکال لیتا ہے، لیکن ساری زندگی کے لیے رسوائی کا بدنامی کا داغ اپنے اوپر لگا لیتا ہے۔ اور بعض اوقات کسی سامنے والے کو اپنے بہتان اپنے الزام تراشی سے ایسا افیکٹ کرتا ہے کہ اس بیچارے اسلامی بھائی اسلامی بہن مرد یا عورت کوئی بھی ہے اس کی ساری زندگی آزمائش میں آ جاتی ہے۔ اس طرح کی مزید گفتگو بھی کریں گے، ہمارے ساتھ مبلغین بھی ہوتے ہیں، ہمارے مبلغین بھی انشاءاللہ اپنی پیاری پیاری گفتگو کریں گے آج کے اس موضوع سے متعلق۔ میں آپ کو ایک فرضی حکایت سناتا ہوں کہ ایک گاؤں کے اندر پنچایت لگی ہوئی تھی، معاملہ جو تھا وہ تھا بھینس چوری کا۔ گاؤں کے اسکول کے ماسٹر صاحب بھی موجود تھے،
اچانک ایک دیہاتی ہانپتا ہوا بھاگتا ہوا وہاں آیا اور بلند آواز سے کہنے لگا، ماسٹر جی وہ جو چوری جو ہوئی ہے جو بھینس چوری ہوئی ہے وہ آپ کے باڑے سے مل گئی ہے۔ یہ سن کر ماسٹر صاحب تو ہکے بکے رہ گئے، اپنا سر پکڑ لیا۔ پنچایت کے جو لوگ بیٹھے تھے وہ بھی حیرت زدہ رہ گئے، لیکن اب بھری پنچایت میں ماسٹر صاحب کیا بولیں، بولنے کے لیے کوئی الفاظ ہی نہیں تھے، کیونکہ ایک دم آیا اور اس نے یہ کہا کہ ماسٹر صاحب وہ جو بھینس چوری ہوئی ہے وہ آپ کے باڑے سے ملی ہے۔ لہٰذا سب لوگ ایک ایک کر کے چلے گئے، کیونکہ ان کی نظر میں تو چور پکڑا گیا، یہ چور ہے۔ اب آخر میں ماسٹر صاحب رہ گئے اور وہ دیہاتی۔ ماسٹر صاحب شرمندگی اور افسوس کے مارے بیٹھے رہے۔ وہ دیہاتی کچھ دیر بعد دوبارہ بھاگتا ہوا آیا اور ماسٹر صاحب کے پاؤں پکڑ کر کہنے لگا، مجھے معاف کر دیں، وہ بھینس آپ کے باڑے سے نہیں بلکہ ساتھ والے باڑے سے ملی ہے۔ ماسٹر جی صدمے کی حالت میں صرف اتنا ہی کہہ سکے، اب تم سارے گاؤں میں اعلان بھی کرا دو تو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ لوگ تو اب مجھے چور کے نام سے یاد کریں گے۔ یہ ہے تو فرضی حکایت، لیکن اس میں سیکھنے کی بہت ساری باتیں ہیں کہ اب اس نے بے دھیانی میں دانستہ نادانستہ ان پہ الزام تو لگا دیا نا چوری کا۔ جو لوگ بیٹھے تھے پنچایت میں عموماً جو ہے وہ بااثر لوگ ہوتے ہیں، ورتھ والے لوگ ہوتے ہیں، تو ایک پوری پنچایت لگی ہو، اس میں کوئی آ کر کہہ دے کہ جو فلاں چیز چوری ہوئی ہے وہ آپ کے جگہ سے ملی ہے، اب وضاحتیں بھی کریں تو کس کس کو وضاحت کریں گے؟ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، یہی عرض ہے کہ بولنے سے پہلے تولیں، پہلے اس کو چیک کریں کہ کسی کی دل آزاری تو نہیں ہے، کسی کی حق تلفی تو نہیں ہے، کسی پر الزام تراشی تو نہیں ہے، کسی پر بہتان تو نہیں ہے، کسی کی غیبت تو نہیں ہے۔ کہ کہتے ہیں نا پہلے تولو پھر بولو، تو ہم نہ تولنا جانتے ہیں نہ بولنا جانتے ہیں، جو دل میں آیا وہ کہتے رہتے ہیں، اور یوں بہت بڑا گناہوں کا ایک انبار اپنے سر پر ہم جمع کر لیتے ہیں، نامہ اعمال گناہوں سے سیاہ کر لیتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں ہمارے پیارے پیارے مبلغین بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ ہمارے آج کے اس پروگرام میں جو ہمارے ساتھ مبلغین ہیں، ہمارے سید قذافی شاہ صاحب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ ماشاءاللہ، مرحبا، اللہ پاک آپ کا ہمارا سب کا آنا قبول فرمائے ماشاءاللہ۔ اسی طرح میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام میں ہمارے دوسرے جو مبلغ ہیں وہ ہمارے قربان اتاری مدنی، ماشاءاللہ۔ کیسے ہیں قربان بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ دونوں بہت پیارے مبلغ ہیں، بہت اچھے مبلغ ہیں۔ مدنی چینل پر بھی ماشاءاللہ علم کی باتیں ان کے ذریعے پہنچتی ہے، آج کے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو آپ نے بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ اول تاخر رہنا ہے۔ شاہ صاحب، بہتان، تو بہتان کی تعریف کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ ہمیں پتہ لگ جائے، کچھ اس کی تعریف پتہ لگ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 13 میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ضرور قیامت کے دن پوچھے جائیں گے جو کچھ بہتان اٹھاتے تھے۔ تفسیر سیرات الجنان کے اندر اس آیت مقدسہ کے تحت لکھا ہے، اور قیامت کے دن ضرور ان سے ان کے بہتانوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے یہ بہتان کیوں تراشے اور کس دلیل کی وجہ سے انہوں نے یہ بہتان لگائے۔ یاد رہے کہ کافروں کے اعمال اور بہتان سب اللہ پاک جانتا ہے، اس کے باوجود کافروں سے یہ سوال کیا جائے گا کہ پہلے سے تو پتہ ہے لیکن پھر بھی سوال کیا جائے گا، تو یہ سوال معلومات حاصل کرنے کے لیے نہ ہوگا بلکہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر جو ہے یہ سوالات کیے جائیں گے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، اور جو کوئی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرے۔ اس آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ جس نے کسی بے گناہ پر الزام لگایا تو وہ اس نے بہتان اور بہت بڑا گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ آیت میں گناہ سے مراد گناہ کبیرہ
اور خطا سے مراد گناہ صغیرہ ہے۔ اس آیت سے ایک تو کسی پر بہتان لگانے پر حرام ہونا واضح ہوا، اور دوسرا اسلام کی اعلیٰ اخلاقی اصولوں کا علم ہوا کہ اسلام میں انسانی حقوق کا کس قدر پاس ہے اور لحاظ ہے، حتیٰ کہ کافر تک کے حقوق اسلام میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 36 ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ جو فرمایا گیا نا، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، یعنی جس چیز کو دیکھا نہ ہو اس کے بارے میں نہ کہو کہ میں نے دیکھا ہے، اور جس بات کو سنا نہ ہو اس کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں نے سنا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جھوٹی گواہی نہ دو۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ کسی پر وہ الزام نہ لگاؤ جو تم نہ جانتے تھے۔ تو یہ قرآن مجید فقہ حمید کے اندر بہتان کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی، گفتگو ہوئی کہ بہتان نہیں لگانا۔ اب بہتان ہے کیا، بہتان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جی، بہتان کی جو تعریف علماء کرام نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو جس کا وہ دوسروں کے سامنے ظاہر ہونا پسند نہ کرتا ہو، اس کی برائی کے طور پر ذکر کرنا غیبت ہے، اور اگر اس میں وہ بات ہی نہ ہو تو یہ غیبت یعنی بہتان ہے۔ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کو بیان کیا جائے تو یہ غیبت ہے، اور غیبت بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ لیکن اگر وہ برائی اس کے اندر ہے ہی نہیں، ایسے ہی بیان کر دیا، جھوٹ موٹ ہی بول دیا، تو برائی نہیں ہے، تو یہ جو ہے وہ عمل غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے، اور اسے بہتان کہتے ہیں۔ قرآن مجید فقہ حمید میں ہم نے سنا کہ بہتان کے حوالے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے منع فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کریمہ میں بھی بہتان کے حوالے سے بتایا گیا۔ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی کی کوئی ایسی بات ذکر کی جو اس میں نہیں، تاکہ اس کے ذریعے اس کو عیب زدہ کرے، تو اللہ پاک اسے جہنم میں قید کرے گا، یہاں تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات ثابت کرے۔ مراد یہ ہے کہ وہ طویل عرصے تک جہنم میں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ ہم نے بہتان کی تعریف بھی سنی، اور قرآن و حدیث کے اندر بہتان کی جو مذمت بیان کی گئی ہے اسے بھی سماعت کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس گناہ کبیرہ سے ہمیں بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھر والوں کو، دوست احباب کو، عزیز و اقارب کو اس حوالے سے بتا کر، انہیں سمجھا کر کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، صحیح، اور اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی ہمیں بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے اس پروگرام گھر اور معاشرے میں آپ جو ہمارا موضوع سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہمارا مدنی چینل یہ اس میں ہے بہتان۔ تو ہمیں بہتان سے بچنا چاہیے۔ بڑھتے ہیں ہمارے قربان مدنی بھائی کی طرف۔ قربان مدنی بھائی، یہ جو بہتان ہے اس کی عادت پڑتی کیسے ہے؟ یہ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہے نا، اور جیسے کہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمارے دین اسلام کے اندر صرف اس بات سے نہیں روکا جاتا کہ آپ کسی کے مال پر ناحق قبضہ نہ کریں، صحیح ہیں، آپ کسی کو جو ہے نا وہ ایک آدھ تھپڑ لگا کے اس کو تکلیف نہ دیں، یعنی ایسا جو کام ہے اس سے تو آپ بچیں ہی بچیں، لیکن اپنی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ بے شک، کیونکہ دیکھیں علی بھائی، اگر کسی کو میں بھی ایک تھپڑ لگا دیتا ہوں، ایک آدھ لات میں نے مار دی کسی کو، تو ہوگا کیا؟ اس کو اذیت پہنچے گی، اس کے سامنے جو مسئلہ ہوگا اس کو ہاتھوں ہاتھ میرے سامنے اذیت پہنچے گی، معاملہ آگے تک نہیں بڑھے گا۔ لیکن اگر میں کسی پر بہتان لگا دیتا ہوں، کسی کی برائی دوسرے کے سامنے کر دیتا ہوں، تو یہ زبان سے نکلا ہوا وہ تیر ہے نا، جس کا کوئی نشانہ نہیں ہے، اچھا، نکل گیا بس نکل گیا، اور وہ ایسا نکلتا ہے، وہ
سینکڑوں بلکہ ہزاروں پتہ نہیں کتنے ہی مقامات پر جاتا ہے اور پھر اس کو واپس بندہ نہیں لا سکتا. یہاں پہ اس بات کو میں کنکلوڈ کرتے ہوئے ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں کہ ایک دو صاحب کی نا راستے میں لڑائی ہو گئی. اب ایک ذرا نوجوان تھے اور دوسرا بڑی عمر کے تھے. غلطی بڑی عمر والے صاحب کی تھی. اب جب دونوں کی جو ہے وہ لڑائی ہو گئی, ٹکراؤ وغیرہ ہو گیا ہوگا, تو اب جو نوجوان تھا وہ صحیح تھا, اس نے بتایا کہ آپ کی اس طرح غلطی ہے اور اسی طرح معاملے کو صاف کرتے ہیں. لیکن جو بڑی عمر کے تھے ان کو ذرا غصہ تھا, نہیں مطلب یہ سے کیسے, یہ کیا کر دیا, تم معافی مانگو. تو وہ غصے میں انہوں نے وہاں پہ اس نوجوان پہ بھرے بازار میں وہاں مجمع میں چوراہے پہ اس پہ مختلف قسم کے الزامات لگا دی. اور وہاں پہ اس جگہ پہ لوگ اس نوجوان کو جانتے بھی تھے, تو وہ بھی بڑے حیران ہوئے, کہہ رہی کہ اچھا یہ ایسا ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. اس نے کہا تمہیں کیا پتا, مجھے پتا ہے کیسا انسان ہے, اور یہ سا شخص ویسا شخص, دیکھو اس کو تمیز نہیں ہے, تو وغیرہ وغیرہ انہوں نے جو اس طرح الزامات لگا دی. بات انبن ہوئی اور جو ہے نا اس کے بعد معاملہ صاف ہوا. وہ نوجوان معافی تلافی کر کے چلا گیا, مجھے معاف کر دیں. لیکن جب آگے معاملہ بڑھتا ہے تو لوگوں کے ذریعے سے کہ اس طریقے سے اتنا بڑا الزام لگا, اس کی صفائی پیش کرو. وہ صفائی کیسے پیش کرے, یعنی اس نے غریب نے کچھ کیا ہی نہیں ہے, اس کی صفائی پیش کرے. تو معاملہ جو ہے نا عدالت تک جاتا ہے, بڑوں تک جاتا ہے. صحیح. تو بڑوں کے پاس جاتا ہے, تو جب وہ بزرگ بھی وہاں پر, وہ جو بڑی عمر کے تھے وہاں پہ آتے ہیں, کہا جی ایسا ہے کہ میں معافی مانگتا ہوں. کسی نے کہا نہیں ان کو, لیکن انہوں نے کہا کہ میں کہاں سے ثبوت پیش کروں, وہ تو غصے میں تھا میں, اور مجھے اس وقت ان کو نیچا دکھانا تھا, تو وہ تو میں نے دکھا دیا, اب تو میں پھنس گیا ہوں. اب کہہ رہے لاؤ ثبوت لے کے آؤ. اب میں ثبوت کہاں سے لے کے آؤں؟ تو جب ان سے ثبوت مانگا کیا, تو علی بھائی انہوں نے کہا میں معافی مانگتا ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا معافی کے حوالے سے کل بات کریں گے, ایک کام کرو, یہ پیپر لو, اس کے پیسز کرو. پیسز کر لیے بہت سارے. کہا جہاں پہ وہ جو چوراہا تھا نا, وہاں جا کے اس کو بکھیر کے آ جاؤ. ٹھیک ہے جی, اتنا سا کام ہے, آپ پھر معافی کا دیکھتے ہیں. وہ گئے, اس کو بکھیر کے آ گئے. اگلے دن آ گئے, کہ نا وہ جو آپ نے کام دیا تھا کر دیا, معاف کر دیں لیکن میں ایک طرف ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جو بڑے تھے جو فیصلہ کر رہے تھے, کہا رک جائیں ایک دن اور, اب واپس جائیے, وہ جو آپ نے کاغذ کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے نا, بکھیر دیے تھے, وہ سارے اکٹھے کر کے لے آئے. کیا بات. وہ کہیں حضور معافی تلافی کر کے بات ختم کریں, آپ اتنا مشکل کام, یہ تو مطلب نہ وہ اکٹھے ہو سکیں گے نہ معافی ہو سکے گی. اب تو اکٹھے نہیں ہو سکتا نا, وہ تمہیں جمع ہی نہیں کر سکتا. وہ بکھر گئے, کہاں کا چلے گا, کونے قدرے کے اندر چلے گا, کہاں سے جمع ہوں گے. جمع بھی ہوگا تو ایک آدھ کہیں نہ کہیں رہ جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ حضور جس طرح معافی مانگ رہے ہیں نا, معافی مانگنا تو بہت آسان ہے, لیکن جس طریقے سے آپ نے ان کو بدنام کر دیا, وہ جو پھیل گیا ہے معاشرے کے اندر, وہ کہاں کہاں بچے بڑے, آپ کس کس کو صفائی دیں گے, کیا بات. آپ کس کس کو بتائیں گے, کس کس کو سمجھائیں گے. معاملہ یہاں پر یہ آ جاتا ہے. دیکھیں وہ جو آپ نے بات کی نا کہ یہ اس کی عادت پڑتی کیسے, ایک اس طریقے سے پڑتی ہے. صحیح. کسی نے کوئی بات کہہ دی, ہم نے سن لی. اچھا کوئی بات ہم نے کہیں سے سنی, ہم نے سامنے والے کو بیان کر دی, اس نے بھی سن لی. جب معاملہ یہ ہو جائے گا کہ کوئی سامنے والا کوئی بات بیان کرے اور ہم اس کو وہیں پہ چپ کرا دیں, بھائی جو آپ بات بیان کر رہے ہیں, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس نے موبائل چوری کیا ہے, تو ثبوت ہے آپ کے پاس؟ اگر تو ثبوت ہوگا تو پھر اس کو کہیں گے کہ بھائی میں کوئی عدالت تو نہیں ہوں, صحیح بالکل, یا میں کوئی فیصلہ تو نہیں کر سکتا, میرا تو اس سے تعلق بھی نہیں ہے, وہ جانتا ہوں میں اس کو کہ ہمارے پڑوس کے اندر پڑوس میں رہتا ہے. تو آپ کے پاس اگر ثبوت ہے تو جہاں ثبوت پیش کیا جانا چاہیے وہاں پیش کریں, اور اگر ثبوت نہیں ہے تو آپ یقین کریں وہ وہیں پہ خاموش ہو جائیں گے. اور اس کو اتنی شرمندگی ہوگی نا کہ وہ دوبارہ کوشش نہیں کرے گا کہ اس شخص کے سامنے بات بیان کرے. اسی طرح دوسرا کوشش کر لیں. اچھا یہ تو ہو گیا جو سنا رہا ہے نا, سنانے کی کوشش کر رہا ہے, اور اس کو اس طریقے سے منع کر دیا جائے. اسی طریقے سے جب خود بندہ بیان کر رہا ہے تو اس وقت فوراً ایک لمحے کے لیے وہ رک جائے. ہمارے یہاں کیا ہے, ہمیں علم نہیں, ہم سمجھتے ہیں مزہ ہے, لطف ہے, یعنی جب بیٹھک لگتی ہے, اب کسی کا عیادت کرنے کے لیے گئے, اب عیادت میں مریض جو ہے نا وہ چاہ رہا ہے کہ بھائی میں غریب بیٹھا ہوں, کو مجھے بھی پوچھ لو کہ مجھے کس چیز کی تکلیف ہے, وہ اس کی برائی, اس کو پتا چلا ہے. جب بندہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے اس وقت اس کے دماغ میں یہ نہیں رہتا کہ اس کے وعیدے کیا ہیں, کل بروز قیامت اس حوالے سے مجھے میری کیسی پکڑ ہوگی. جیسے کہ ابھی قاضی شاہ صاحب نے اس حوالے سے میں روایتیں سنائی, قرآن پاک کی آیت سنائی. جب یہ چیز سامنے نہیں ہوتی نا, اور جب کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوتا, اور ہم اس طرح قدم نہیں اٹھاتے, تو بہتان کی عادت پڑتی ہے. جب فوراً کو ٹوک دے گا نا, بہتان کی عادت ختم ہو جائے گی. جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت اچھے انداز سے اس بات کو ہمیں کچھ یوں سمجھایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جہاں کسی مسلمان کی بے حرمتی کی جا رہی ہو یا اس کی بے عزتی کی جا رہی ہو, اور ایسا شخص وہاں پر اس کی مدد نہ کرے, یعنی وہ جو بے حرمتی کی جا رہی ہے, اس کی بے عزتی کی جا رہی ہے, اس کو چپ نہ کرائے, اس کو روکے نہیں, اس سے ثبوت نہ مانگے
کہ بھئی آپ ایسے کیسے مطلب کچھ بھی آپ بول دیں گے. یہ نہ کرے، یعنی جہاں پہ اس مسلمان کی مدد کی ضرورت ہے وہاں مدد نہیں کی. ہوگا یہ کہ جہاں اب اس بندے کو ضرورت ہے کہ اس کی مدد کی جائے، اسے پسند ہے کہ مدد کی جائے، اللہ کریم وہاں پر اس کی مدد نہیں فرمائے. اب ہم تو یہی چاہتے ہیں نا کہ جہاں ہم پھنس جائیں آخر راستہ کیا ہوتا ہے، اللہ کریم ہماری مدد فرمائے. اسباب ہم اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع فرماتے ہیں. جب اللہ کا ہی بندے کے ساتھ ساتھ نہیں تو وہ بندہ آگے کیسے بڑھے گا، اس کی عزت کیسے ہوگی، اس کے معاملہ کیسے سیدھے ہوں گے. لیکن فرمایا کہ جو جہاں کسی مسلمان کی برائی بیان کی جا رہی، اس پہ بہتان لگایا جا رہا ہو، اور ایسا شخص وہاں پر اپنے بھائی کی مدد کرے، واہ، آپ نے روک دینا ہے. اور اس نیت سے روکنا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا اس طریقے سے، سبحان اللہ. اس نیت سے وہاں پر آپ نے جو ہے نا ایکشن لینا ہے کہ یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ ایک مسلمان پہ کیسے ایکشن بھائی، کیسے آپ بات کر سکتے ہیں. ہوگا کیا، اب یہ جو کام تو یہاں زمین پہ کر رہا ہے، اللہ کریم اس کی اس جگہ پہ مدد کرے گا جہاں پہ اس کو پسند ہے کہ میری مدد کی. سبحان اللہ. تو یہ اللہ کریم کی مدد شامل حال ہوتی ہے. اور اگر بندہ ان معاملات سے نہیں بچتا اور اس کے سامنے یہ واقعات پیش نظر نہیں ہوتے کہ آخرت میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، دنیاوی بھی بہت سارے نقصان ہے. آپ یقین کریں، ایک شخص آتا ہے وہ کسی کی برائی نہیں کرتا، کسی پہ بہتان نہیں لگاتا، چگلیاں نہیں کرتا، اس کی عزت ہوتی ہے. صحیح. اور سوسائٹی میں کہا جاتا ہے پیٹ کا پکا ہے، اس کو بتا دو. اچھا اس کو نہیں بتانا، یہ اس کو بتا دو، پیٹ کا پکا. بے فکر میں کہہ رہا ہوں، اور واقعی پتا ہوتا ہے. اچھا دور دور کے لوگ گواہی دے رہے ہوتے ہیں. تو جب اس طریقے سے معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر معاشرے کے اندر بھی تعریف ہوتی ہے، اور جب پتا ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے تو پھر بہتان کی عادت پڑ جائے. بڑی پیاری بات فرمائی آپ نے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کسی بے قصور پر بہتان لگانا یہ آسمانوں سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بولتے ہوئے سوچنا چاہیے. پھر وہ لوگ جو خواہ مخواہ کسی کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں، تجسس میں لگے رہتے ہیں، اس کی کوئی خامی پکڑیں، اس کی کوئی برائی پکڑیں، اس کا کوئی عیب پتہ لگ جائے. اچھا کبھی کسی نے کوئی تکلیف پہنچائی ہو تو بندہ پھر وہ دشمنی میں، حسد میں اس قدر وہ کئی لائنیں کراس کر جاتا ہے کہ بس اس کی کوئی بات پتہ لگے، اچھا اس کی تصدیق ہو نہ ہو، درست ہو نہ ہو، بس میں نے لوگوں کو بتانا ہے. اور جس طرح ہمارے مبلغ نے بھی بتایا کہ بتانے والا تو غلطی کر ہی رہا ہے، سننے والے بعض اوقات مزے لیتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، اچھا اور کیا تھا، اچھا اور کیا تھا، اچھا ایسا بھی تھا، اور کیا تھا، اچھا میں نے بھی سنا ہے وہ ایسا ہی تھا. اسی طرح بعض اوقات ایک ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، وہاں دیکھا جاتا ہے بعض اوقات ایک دوسرے کی ٹو میں لگ جاتے ہیں. پھر خواہ مخواہ الزام تراشی کہ یہ دیر سے آتا ہے، یہ فلاں نے چوری کی ہوگی، یہ ٹائم چوری کرتا ہے، یہ فلاں چیز کرتا ہے، یہ ایماندار نہیں ہے. ہمیں حاجت کیا ہے کسی کے لیے کمنٹس دینے کی؟ ہمیں ضرورت کیا ہے کہ کسی مسلمان کی عزت کا جو ہے وہ جنازہ نکالنے کی، عزت کی دھجیاں اڑانے کی؟ یاد رکھیے کہ عزت اور ذلت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ پاک کے دستے قدرت میں ہے. عزت بھی وہی عطا فرماتا ہے، اور کسی کے نصیب میں ذلت لکھی ہو تو اسی کی بارگاہ سے ملے گی. تو اگر کسی کے نصیب میں ذلت نہیں ہے تو بعض اوقات ایسے کام کرنے والا ایک وقت آتا ہے کہ خود ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے، بدنام ہو جاتا ہے. کہتے ہیں نا کر بھلا تو ہو بھلا، کر برا تو ہو برا. تو ہم کیوں سوچتے ہیں کسی کے بارے میں برا؟ یہ غلط گمان ہی ہمارے ذہن میں کیوں آتا ہے؟ یہ بدگمانی ہی ہمارے ذہن میں کیوں آتی ہے؟ اچھا خیال، اچھا گمان کیوں نہیں آتا؟ ہم نیگیٹو ہی کیوں سوچتے ہیں، پازیٹیو کیوں نہیں سوچتے؟ تو چلتے ہیں اپنے مبلغین کی طرف. شاہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ یہ جو سوچ ہے اس کا کوئی علاج ہے؟ قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان کرنا ہے. اچھا اب اچھا گمان تو دور کی بات ہے، وہ پہلی ہی فرصت میں جو ہے پہلی جو ہے وہ بدگمانی آتی ہے، اور بدگمانی اتنی جم جاتی ہے کہ اس کو کسی کے سامنے یوں بیان کر دیا جاتا ہے. یعنی پہلے تو یہ کہ اچھا گمان نہیں رکھا، صحیح، بدگمانی کی، اس کے بعد بدگمانی کو بیان کر دیا. اچھا اب وہ واقعی بدگمانی ہے کہ برا گمان کیا تھا اور واقعی وہ برائی اس شخص کے اندر نکل آتی ہے، تب بھی غیبت ہے. اور اگر برائی اس کے اندر نکلتی نہیں ہے تو تب تو بہتان ہے. تو اچھا گمان کرو. نگران شورا دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران صلی اللہ علیہ الرحمن بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھے گمان میں فرمایا کہ بھلائی ہے، اچھے گمان میں کوئی شر نہیں ہے، صحیح، اور بدگمانی میں کوئی خیر نہیں ہے. کیا بات، کیا بات. یعنی حسن زن جو ہے، حسن زن میں خیر ہی خیر ہے، اس میں شر نہیں ہے. حسن زن میں جو ہے وہ شر نہیں ہے اور بدگمانی میں کوئی خیر نہیں ہے.
تو جب حسن زن کے اندر جو ہے وہ کوئی شر ہے ہی نہیں تو حسن زن ہی کو کیوں نہ اپنا لیا جائے؟ ماشاءاللہ، بہت خوب. اور جب بدگمانی کے اندر کوئی خیر والا پہلو ہی نہیں ہے، شر ہی شر ہے، تو پھر بدگمانی کو کیوں اپنایا جائے؟ صحیح. اگر بدگمانیوں سے بندہ بچ جائے نا، یعنی اچھا گمان رکھ لے اپنے مسلمان بھائی کے لیے، تو یقین کریں کہ اللہ نے چاہا تو بہت ساری برائیوں کا قلع کما ہو جائے گا. کیا بات. یہاں تک کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر اچھا گمان اور بدگمانی اس نے نہیں کی اور بعد میں تحقیق ہو گئی کہ بھائی معاملہ اس کے اندر نہیں تھا، یہ آپ نے اچھا گمان کر لیا، آپ بچت ہو گئی آپ کی. اور اگر آپ نے بدگمانی کی تھی اور وہ جو ہے وہ چیز اس شخص کے اندر نہیں پائی گئی ہے، اب کیا ہوگا؟ اب شرمندگی ہوگی. شرمندگی ہوئی. تو بدگمانی جو ہے وہ بعض دفعہ جو ہے یہ سمجھ لیں کہ دنیا کے اندر بھی شرمندگی کا باعث بے بنواتی شک ہے. بے شک، بالکل. تو پازیٹیو سوچنا چاہیے، بہت اچھا سوچنا چاہیے، اچھا گمان کرنا چاہیے اور بدگمانی سے بچنا چاہیے. اور پھر یہی ہے کہ جب بھی کوئی بری بات کسی کے حوالے سے لے کر آئے تو اس کو اسی ٹائم پہ روک دینا چاہیے. کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے اس کا؟ تم جیسی بات کر رہے ہو. اور اسی ٹائم توبو الی اللہ کہے، استغفر اللہ. اچھا چلو، اگر خدا نہ خواستہ اس کے اندر یہ عیب ہے بھی تو میرے آپ کو کیا فائدہ ہے بھائی؟ میرے کو کیوں بیان کر رہے؟ اس کو وہیں پہ منع کر دیا جائے. تو اللہ نے چاہا تو وہ برائی، یہ پہلی دفعہ اگر آپ کے ساتھ غیبت کی ہے نا اس نے آ کے، یا بہتان آپ کے پاس آ کے اس نے بہتان درازی کی ہے، تو آئندہ نہیں آئے گا. صحیح، بالکل. اور اگر آپ نے اس کو کر دیا اپریشیٹ، اچھا ہاں ہاں مجھے بھی لگتا تھا کچھ معاملہ ہے گڑبڑ، تو اب اگر آپ نے اپریشیٹ کر دیا یا اس کی سن لی تو پھر یہ 10 لوگوں کی برائیاں لے کر آئے گا آپ کے پاس، اور وہ بھی غیبتیں، کسی کی بہتان درازیاں. تو اس کی مذمت اسی انداز میں کرنی چاہیے اور ہمیشہ اچھا سوچنا چاہیے. بہت زبردست. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے شاہ صاحب نے بہت سارے باطنی امراض یہ بیان کیے، اور باقی یہ باطنی امراض ہی ہوتے ہیں. یہ اندر کی یوں سمجھ لیں کہ باطنی گندگی ہوتی ہے جو مختلف صورتوں میں نکلتی ہے، کبھی بدگمانی کی صورت میں، کبھی حسد، کبھی کینہ، کبھی جو ہے وہ لوگوں کی دل آزاری، کبھی غیبت ہو جاتی ہے، بہتان ہو جاتا ہے. تو ہمیں اس کا علاج کرنا چاہیے. اب اس کا علاج کہاں کریں، اس کا ٹریٹمنٹ کہاں کریں؟ تو دعوت اسلامی ہمارے سامنے ہے. اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں. 12 ماہ کے، ایک ماہ کے 12 دن، 3 دن کے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں. تو مدنی قافلوں میں سفر کریں، راہ خدا میں سفر کریں گے تو یوں باطن کی ایک اصلاح ہوتی رہے گی، اندر کی گندگی میل دور ہوتا رہے گا، دل اجالا ہو جائے گا، دل کی سیاہی دور ہوگی، سختی دور ہوگی. اسلامی بہنوں سے بھی عرض کروں گا کہ اسلامی بہنوں کے اجتماعات میں شرکت کیا کیجیے. اسی طریقے سے ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، وہ دیکھا کیجیے. اور دیگر جو ہے مدنی چینل کے پروگرام دیکھیں، دینی کتابوں کا مطالعہ کریں، اچھی صحبت میں رہیں، پازیٹیو سوچنے والوں کی صحبت میں رہیں، تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کا موقع ملے گا. نیکیاں کرنے کے لیے اس دور میں ایک آسان نسخہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی بارگاہ سے ملا ہے. اسلامی بھائیوں کے لیے 72 نیک اعمال، اسلامی بہنوں کے لیے 63 نیک اعمال، یعنی اسلامی بھائیوں کے لیے 72، اسلامی بہنوں کے لیے 63. اس کی موبائل ایپ بھی موجود ہے، رسالہ بھی موجود ہے. نیک اعمال پر عمل کیجئے، روزانہ اس کا جائزہ لیجئے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، گھر اور معاشرہ پروگرام میں آپ آج جو ہمارا موضوع ہے بہتان، یہ آپ سن رہے ہیں. مبلغین بھی بڑی نصیحت والی، بڑی سمجھانے والی باتیں الحمدللہ کر رہے ہیں. کاش ہم سمجھ جائیں، اور اگر یہ عادت بد ہے تو کاش نکل جائے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھے ہوئے کئی مناظر کا بیان فرما کر یہ بھی فرمایا کہ کچھ لوگوں کو زبانوں سے لٹکایا گیا تھا. میں نے جبریل علیہ السلام سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں پر بلا وجہ الزام گناہ لگانے والے ہیں. دیکھیں کتنا سخت یہ عذاب ہے. یہ تو ہمیں لوگوں پر الزام نہیں لگانا چاہیے اور بچنا چاہیے. اگر یہ ہماری عادت ہے تو میں نے عرض کیا کہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، پازیٹیو مائنڈ لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، اچھے لوگ تلاش کریں اور ایسے لوگوں سے دور بھاگیں کہ جو فضول میں پنچایت کرتے رہتے ہیں، لوگوں کے عیب تلاش کرتے رہتے ہیں، لوگوں پر الزام تراشیاں کرتے رہتے ہیں. تو اس کا بہت بڑا نقصان ہے. قربان مدنی بھائی، اس کے اور بھی بہت ساری جہتیں ہیں. جیسے اگر کاروباری حضرات ہیں تو بعض اوقات اس میں بھی شک و شبہات. اچھا، بہتان کی ابتدا شک سے بھی ہوتی ہوگی، شک ہوا تو آگے بڑھا
تو شک کو بھی آنے دیتا ہے بندہ. اچھا سامنے والا بھی ایسا کام نہ کرے کہ کسی کو شک میں مبتلا کرے. یہ تو اگر کاروباری حضرات میں کوئی اس طرح کا کوئی الزام لگائے تو لگانے والا کیسے بچے اور جس پہ لگائے وہ کیا کرے؟ دیکھیں آپ نے جو پہلے شک کی والی بات کی نا، شک سے تو، شک والی جگہ سے تو ہر مسلمان کو بچنے کا حکم ہے. ٹھیک ہے. اسلام نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ تہمت کی جگہوں سے بچیں. ٹھیک ہے. اب آپ شرابی دوستوں کے ساتھ بیٹھ رہے اور کہے کہ جو ہے نا وہ مجھ پہ الزام نہ لگے، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت پیاری بات. آپ کو اٹھنا بیٹھنا ان کے اندر ہے. آپ کل کو جو ہے نا آپ ڈکیتوں کے ساتھ آپ کی دوستی ہے، ان کے ساتھ آپ اٹھ رہے بیٹھ رہے ہیں، آپ کو پتا بھی ہے، اور پولیس اٹھا کے لے گئی. اب ہاتھ جوڑ کے پاؤں جوڑ کے بھی اگر آپ کہیں کہ بھائی میں نہیں ہوں ڈکیت، وہ تو میرے دوست سے بیٹھ گیا، وہ کبھی بات نہیں مانیں گے. صحیح. کیونکہ آپ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آپ کا ہے، تو پروف جب تک سامنے نہیں آئے گا، اور پتہ نہیں کب تک آئے، آپ کو کیا سے کیا نہیں ہو جائے، پھر الزام لگ سکتا ہے. بہت سارے معاملات ہوتے ہیں تکلیف اذیت والا معاملہ. تو تہمت کی جگہ سے تو بہرحال بچنا ہوگا. یہ نہیں کہ میں کچھ بھی کرتا رہوں لیکن تمام نصیحتیں اسلام کی تعلیمات پہ سامنے والوں نے عمل کرنا ہے. ایسا تو نہیں ہے نا کہ سر آپ بدگمانی نہیں کریں، آپ تہمت نہیں لگائیں، آپ بہتان نہیں لگائیں، لیکن میں جو ہے نا وہ سب کچھ کرتا رہوں گا. ایسا نہیں، آپ بھی بچیں. صحیح. ہمیں بچنا ہوگا. پھر اسلام کی تعلیمات یہ کہ جب سامنے والا جو ایسا کوئی عمل نہیں کر رہا، کوئی ثبوت سامنے نہیں آ رہا، کوئی ایسا شک سامنے نہیں آ رہا، تو آپ بھی اس پہ کسی قسم کا الزام نہیں لگائیں گے. یہ تو ہو گئی شک والی بات. دوسری جو آپ نے بزنس کمیونٹی کی بات کی نا کہ اس میں کبھی شک کی وجہ سے اور کبھی دیگر وجہ سے، دیکھیں جیسی وجوہات ہوتی ہے نا، جیسے گھر کے اندر الزام کبھی حسد کی وجہ سے لگتا ہے، کبھی کوئی زیادہ لاڈلا ہوتا ہے، زیادہ پیارا ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہو جاتا ہے. اچھا بزنس میں ایسا ہوتا ہے کہ جو مال زیادہ، لالچ بری بلا ہے، تو لالچ کی وجہ سے سامنے والے کو کاٹا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے. اور وہ شخص اپنا علی بھائی آپ دیکھیں نا، جو عمارت ہے نا، ایک عمارت کیا ایسی کھڑی ہو جاتی ہے؟ زندگی بھر کے پیچھے جمع پونجی ہوتی ہے اس کے. صحیح. پسینے ہوتے ہیں اس کے پیچھے کے. پھر وہ عمارت بنانے کے پیچھے آئیڈیاز ہوتے ہیں، محنتیں ہوتی ہیں، قربانی ہوتی ہے. جیسے کہ میرا ڈریم ہے یار، میرا اپنا گھر ہو جائے، ایسا گھر ہو جائے. اور باپ سوچتا ہے تو اولاد کے لیے جا کے وہ گھر بنا رہی ہوتی ہے، لیکن ایک عرصے بعد، اتنی محنتوں کے بعد وہ جو عمارت تعمیر ہوئی ہے، اس کو اگر گرانا ہو تو آپ کو 2 صدی نہیں چاہیے. صحیح. بالکل. آپ کو نسلیں نہیں چاہیے. صحیح. بالکل. آپ کو چند دن چاہیے. اب تو ٹیکنالوجی کیسی ہے کہ وہ آدھے گھنٹے کے اندر پوری عمارت زمین بوس ہو جائے گی. تو اسی طریقے سے عزت جو ہے نا وہ لمحوں میں نہیں بنتی. کیا بات ہے. آپ جو اپنا معیار بنا رہے ہیں، اپنا ٹرسٹ اور اپنا جو بھروسہ سوسائٹی میں، اپنی مارکیٹ میں، اپنے گھر میں جو آپ نے قائم کیا ہے، یہ سامنے والے نے قائم کیا، وہ لمحے میں نہیں بنتا. صحیح. اس کے پیچھے قربانیاں ہوتی ہیں. دیکھیں ہر شخص ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ہر جگہ بگاڑنے کی سوچے. سوسائٹی میں ایماندار لوگ بھی ہیں. گھر کے اندر ایسا نہیں ہے کہ اپنی سانس سے لڑنے والا ہی ہوگا یا اپنے ساتھ سے لڑنے والی ہوگی. بنانے والے، عزت دینے والے، گھر کو اچھے انداز سے چلانے والے ہوتے، کوششیں ہوتی ہیں ان کی. لیکن سامنے والے کی ذرا سی غلطی، جو کہ کبھی غلط فہمی، جیسے کہ آپ نے بات کی، غلط فہمی کی وجہ سے، یا پھر جان بوجھ کر حسد، کبھی لالچ، کبھی بغض، کینہ، جلن، ان وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کی جو عزت ہوتی ہے دھڑام سے نیچے آ جاتی ہے. اب دیکھیں سامنے والے کی عزت کو اس طریقے سے تار کرنا، کیا مطلب، کیا مزہ. اگر کبھی کسی کے سامنے ہم نے اس طریقے سے کر دیا اور اس کی عزت داؤ پہ لگ بھی گئی اور ہم خوش ہو بھی گئے، علی بھائی کب تک؟ سوال یہ قائم ہونا چاہیے نا کہ کب تک. یہ آخرت تو نہیں ہے، دنیا ہے، اور دنیا ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی. آپ سامنے والے کی ہم نے عزت گھٹائی دنیا میں، بظاہر وہ کم ہو گئی، لیکن حقیقت میں آخرت کے لیے آپ نے اس کا درجہ بلند کروا دیا ہے. صحیح. کیونکہ آپ نے اپنی نیکیاں اس کے حوالے کر دی ہیں. جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا، یہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ تو میں مفلس کون ہے یا رسول اللہ؟ ہم تو مفلس ہوتے سمجھتے ہیں پیسہ نہ ہو، مال و دولت وغیرہ نہ ہو. تو آپ نے فرمایا مفلس وہ ہے جو کل بروز قیامت نماز، روزہ، تلاوت قرآن، یہ نیکیاں وغیرہ لے کر تو آئے گا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پہ بہتان لگایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو تکلیف دی ہوگی. یہ جب اس طرح کے معاملہ لے کے آئے گا، بظاہر تو اس نے نیکیاں کی ہیں، لیکن ہوگا کیا؟ کل بروز قیامت جب وہ لے کے آئے گا، اس کی جو نیکیاں ہیں وہ اٹھا کے سامنے والے کو دے دی جائے گی، جس کا اس نے دنیا کے اندر نقصان کیا کسی بھی طریقے سے. اور اب اگر نیکیاں کم بڑھ جائیں، اب اور نقصان پہ نقصان ہے کہ ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈالے جائیں گے اور اس کو جہنم کے سوادی میں ڈالا جائے گا. جیسے کہ بات ہوئی ہے کہ جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کو جہنم کی وادی میں اس وقت تک ڈالا جائے گا جب تک عذاب سے نکل نہ جائے. اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیر تک جہنم کے اندر رہے. تو اگر بندہ غور کرے تو کس قدر کو نقصان ہے. اور دنیا کے اندر بھی کما تدین و تدان، آپ جس کے ساتھ جس طریقے سے کرتے ہیں نا، آپ کے ساتھ بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے. آپ مارکیٹ کے اندر ابھی نئے نئے آئے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو ہے وہ آپ کا بھی کاروبار آگے بڑھے. آپ کے سامنے جو دکان ہے ماشاءاللہ کسٹمر آتا ہے، بات چیت کرتا ہے، آنکھیں بند کر کے پیسے دیتا ہے، لے کے چلا جاتا ہے، بھائی جتنے بتائے، اس کو ٹرسٹ ہے، بھروسہ ہے. آپ گندہ کرتے کیا اگر کمال کیا تو کیا کمال کیا؟ کمال تو یہ ہے نا کہ آپ بھی محنت کریں. صحیح. اللہ رب العالمین عزت دیتا ہے، اللہ سے عزت آپ کو چاہیے تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، دعا مانگیں، یا اللہ
رزق حلال کمانے کے لیے میں محنت کر رہا ہوں, میں مارکیٹ میں آ گیا ہوں, الہ العالمین میں برکت دینا تیرا کام ہے, بے شک یا اللہ عزت دینا تیرا کام ہے, لوگوں کے دلوں میں بھروسہ ڈالنا تیرا کام ہے, ایمانداری سے ایک نمبر طریقے سے کام میں کر رہا ہوں, برکت تو ڈال دے. آپ یقین کریں جب بندہ اس طریقے سے معاملہ کو اپناتا ہے نا, اسی طرح گھر کے اندر آپ لے لیجئے, گھر کے اندر ایک بات ہے, کوئی انبن سی ہو گئی ہے, آپ بہتر کرنا چاہ رہے ہیں لیکن کسی کے کہنے کی وجہ سے, کسی وجہ سے آپ کی عزت کم ہو رہی ہے, معاملات بگڑ رہے ہیں, تو آپ یہ کہیں کہ یار یہ کیا, یہ معاملہ بگڑ رہا, تو ایک کام کرتا ہوں میں اس کو بھی گندا کر دیتا ہوں. بھائی اس نے گھر میں رہنا ہے, آپ کیا کر رہے ہیں, آپ سوچے تو صحیح, بالکل اس نے گھر میں رہنا ہے, آپ اسے ایک جملہ تو بول دیں گے, اس کی پوری زندگی بھر گھر کے اندر رہنا عذاب ہو جائے گا. اور اگر گھر ٹوٹ گیا تو پھر گھر ٹوٹنے کے کیسے نقصانات ہیں ہماری سوسائٹی میں سب کے سامنے, یہ بات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کی بہتری کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں وہی رجوع لائیں, دعا کریں, صفائی پیش کریں. اللہ نے چاہا انشاءاللہ عز و جل دنیا میں بھی آپ کو سرخروئی ملے گی, آپ کو اللہ عزت عطا فرمائے گا, اور آخرت میں کمال ہی کمال ہے. علی بھائی ایسا ہوتا ہے, یقین کریں کہ جیسے کبھی گھر ٹوٹنے والے کا معاملہ ہوتا ہے تو عدالتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جو وکیل جو ہے کبھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے یہ شک بھی ڈلوائیں, یہ اس کی سخت بہت سزا بڑی زبردست ہے, یہ بھی ڈلوائیں, یہ بھی لکھوا, وہ اس نے کیا ہی نہیں ہے. سامنے والی پارٹی کو پتا ہوتا ہے کہ وہ جیسا بھی ہے معاملہ الگ ہونے کا ہے, ایسا ہے ہی نہیں, لیکن وہ زبردستی ڈلوا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں ہم نے وکیل کا کلمہ نہیں پڑھا ہے, ہم نے کسی دوست کا, کسی جاننے والا کا کلمہ نہیں پڑھا ہے, ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے. ان کی تعلیمات یہ نہیں ہے, جو بات ہے اب وہ کی جائے, ادروائز جو ہے نا اس سے بچا جائے. اب وہ ایک بزرگ کا کتنا خوبصورت واقعہ اس کو سمجھاتے ہیں کہ جب ان کی گھر میں انبن ہوئی, باہر پتہ چل گیا, رشتے دار ہوتے ہیں, جاننے والے ہوتے ہیں, بتا دیتے ہیں, تو ان سے پوچھا گھر میں کچھ معاملہ چل رہا ہے, خیریت؟ کہنے لگے وہ میرے گھر کا معاملہ ہے, ہم گھر کی بات باہر نہیں کرتے. کیا بات ہے, خاموش, کیا بولے, 2 جملوں میں انہوں نے بات نمٹا دی. بہت اچھی بات. اچھا بھائی, بہرحال بنی نہیں, اور جو ہے نا اچھے انداز سے اس کو معاملہ ختم ہو گیا. اب جب معاملہ ختم ہو گیا تو وہ پھر آیا, ٹو میں پڑھنے کی آپ کو عادت تو ہوتی ہے. اب یہ اللہ والے یہی سمجھا رہے, اب وہ آ گئے کیا اب تو معاملہ ہی ختم ہو گیا, اب تو بتا دیں کیا تھا, کیا ہو گیا. کھلانے لگے جب وہ میری زوجہ تھی, میں نے جب بات نہیں کی, تو وہ غیر ہے, تو میری بیوی نہیں ہے, تو میری زوجہ ہی نہیں, اب میں کسی غیر کے بارے میں کیسے تم سے بات کر لوں. تو یہ انداز آپ دیکھیں, انہوں نے وہ انداز اس وقت اپنایا, اللہ نے ان کو ایسی عزت دی, آج یہاں پہ ان کی تعریف. کیا بات ہے, کیا بات. تو اللہ رب العالمین عزت دیتا ہے, آپ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں رجوع لاتے ہیں, اس کے طریقہ کار کے مطابق عمل کرتے ہیں. بہت زبردست بات. میرے مدنی چینل کے ناظرین, جس طرح قربان مدنی بھائی نے بتایا کہ عموماً اگر کورٹ کچہری ہو جائے, کوئی کیس ہو جائے, تو اس طرح کے نادان لوگ ہی کہیں گے جن کو شریعت کا کیا علم, اگر علم ہے تو عمل نہیں ہے, ذہن نہیں, خوف خدا نہیں ہے, جھوٹی دفعہ, جھوٹے الزامات, پھر اللہ کی پناہ کہ جھوٹے گواہ مل جاتے ہیں, جھوٹے گواہ پیسے لے کے, پتہ نہیں کس طرح کے یہ لوگ ہوتے ہیں کہ حلف اٹھاتے ہیں, جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں, جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں, اور لوگوں کی عزتیں داؤ پہ لگا دیتے ہیں. اور جس طرح ایک بزرگ کا واقعہ بتایا کہ کسی نے کہا نا کہ آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, تو گھر کی باتیں باہر نہیں کرتے, اور پھر جب رشتہ ختم ہو گیا یا طلاق ہو گئی یا جدائی ہو گئی, اب آ کر کہا کہ اب آپ بتائیں کہ اب کیا تھا معاملہ. تو کہا نا کہ جب وہ میری اپنی تھی, میرے گھر میں تھی, تب میں نے اس کی بات یا اس کی عزت باہر نہیں آنے دی, اب تو وہ پرائی ہو گئی. لیکن ہمارے یہاں کئی جگہوں پر اس کا الٹا معاملہ ہوتا ہے. دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے, سامنے والے کی عزت کی دھجیاں اڑانے کے لیے, اس نے کیا ہے نہیں کیا ہے, سارے معاملات اس کے سر پہ ڈال دیتے ہیں. اگر بالفرض خدا نخواستہ گھر ٹوٹ گیا, طلاق ہو گئی, جدائی ہو گئی, یا ناراضگی ہے, یا عورت گھر جا کر بیٹھ گئی, اب اس کے سسرال والے, شوہر یا دیگر لوگ, ساس سسر, نندیں, جو بھی گھر کے افراد ہیں, ایک تعداد ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس کی وہ خامیاں, وہ خرابیاں کہ اگر اس میں ہے تو غیبت, نہیں ہے تو اس پر بہتان, الزام. دیکھیں اگر اب ہمارے گھر میں بچیاں ہیں, بیٹیاں ہیں, بہنیں ہیں, تو وہ بھی تو کسی کی بچی ہے, بیٹی ہے, بہن ہے, یوں کسی کی عزت کی دھجیاں اڑائیں گے. بعض ایسے نادان لوگ ہوتے ہیں کہ گھر کی باتیں روڈ پر لے آتے ہیں, محلے میں لے آتے ہیں, لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں, گالیاں بکتے ہیں, کورٹ کچہریاں کرتے ہیں. اللہ پاک عافیت کا معاملہ فرمائے. ہمیں ڈرنا چاہیے, اللہ سے ڈرنا چاہیے. ہم مسلمان ہیں, مسلمان کی عزت کا محافظ ہے, مسلمان کی عزت کا محافظ ہے, نہ کہ اس کی عزت کی دھجیاں اڑانے والا ہے. تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے. شاہ صاحب, یہ تو معاملات ہو ہی جاتے ہیں, آج کل کے معاشرے میں سننے میں آتے رہتے ہیں. اگر کسی پر کوئی الزام لگا, کورٹ کچہری میں جھوٹا الزام لگا, یا کوئی رشتہ خدا نخواستہ ختم ہوا, یا رشتہ ہے ناراضگی ہوئی, کوئی ایسا الزام لگا, بہتان لگا, دل تو دکھتا ہی ہے. اب وہ نہیں باز آ رہے, تو اب اس کے لیے کوئی حل بتائیں, وہ کیا کرے جس پہ الزام لگ رہا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ الزامات لگا کرتے ہیں, لگ جاتے ہیں. جب کسی کی کوئی حیثیت, کوئی وقار, کوئی منصب
کسی کا ہوتا ہے نا اس سے لوگ حسد بھی کرتے ہیں اور اس کو نیچا دکھانے کے لیے الزامات بھی لگائے جاتے ہیں, بہتانوں کا سہارا بھی لیا جاتا ہے. جی اس میں ایک بات میں آپ کی ایڈ کروں گا, لوگ یہ کرتے ہیں, اس میں شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے پاس کوئی سچی بات نہیں ہوتی, سچی دلیل نہیں ہوتی, تو اب جھوٹ کا سہارا لے کر وہ اپنی بات کو وہ چلا رہے ہوتے ہیں. دلیل نہیں ہے بات کرنے کے لیے, کوئی ان کے پاس دلائل نہیں ہے, اب وہ جھوٹی باتوں کا سہارا لے کے سامنے والے کی عزت خراب کر رہے ہیں. کوئی حیثیت بھی نہیں ہوتی, حیثیت بھی نہیں ہوتی کہ آگے بڑھ کے اپنی کوالٹی دکھائیں, اپنی قابلیت دکھائیں, کچھ بھی نہیں ہے تو سامنے والے کو گندا کر دو. جی شہزاد. تو الزامات اور بہتان جو ہے یہ تو انبیاء علیہم السلام پر بھی لگائے گئے. صحیح. آگے اولیاء کرام کو بھی دیکھ لیں, صحیح. بڑے بڑے الزامات اور بڑے بڑے بہتان ان پر لگائے گئے. صحیح. تو اگر بہتان لگتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع لایا جائے, سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی جائے, پروردگار تو جانتا ہے میرے اندر یہ عیب نہیں ہے, سبحان اللہ. سبحان پروردگار تو مجھے جو ہے وہ براعت عطا فرما دے. رب کی بارگاہ میں رجوع, اللہ کی بارگاہ میں رجوع لے کر آئے, اللہ کی بارگاہ میں اپنا التجا کر دے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ براعت ایسی انداز سے کروا دے گا کہ شاید اس کو جو ہے نا وہ گمان بھی نہ ہو کہ یہاں سے یوں میری براعت ہو سکتی ہے. پھر یہ ہے کہ صبر سے, تحمل سے, بردباری سے کام لے. کہ اب بہتان لگا ہے, پتہ چلا جو بہتان لگا ہے وہ اگرچہ گناہ کبیرہ ہے, بڑا ہے, لیکن جو بہتان اس پر لگایا گیا ہے وہ کم نوعیت کا تھا, اور اس نے صبر نہیں کیا, تحمل اور بردباری سے کام نہیں لیا, اور الٹا یہ بفر گیا اور جا کر اس سے بڑا گناہ کر کے آ گیا. یعنی کسی نے اگر بہتان لگایا ہے کہ جناب فلاں نے اتنی رقم چرائی ہے بالفرض, اور اس کو پتہ چلا ہے اور یہ گیا اور جناب کام تمام کر کے آ گیا, تو اب بتائیں اب یہاں پر یہ یعنی ظلم ہی کر بیٹھا. تو بہتان اگر لگتا ہے, کوئی الزام لگتا ہے, تو صبر سے, تحمل سے, بردباری سے پیش آئے, اور جو ہے وہ یکدم سے ریئیکٹ نہ کرے. صحیح. ہاں, اپنی صفائی کے لیے جو ہے صحیح. وہ جتنا جو پلیٹ فارم ہے اپنے آپ کو کلیئر کرنے کا, صحیح. اگر وہاں سمجھتا ہے تو وہاں پر اپنی صفائی پیش کرے. صحیح. اگر یہ سمجھتا ہے کہ اب معاملہ کورٹ تک چلا گیا ہے, صحیح. تو جو جہاں پر اس کی یعنی صفائی جو ہے معتبر مانی جائے گی, وہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ سچا ثابت کرے, اپنا سچا ثابت کرنے کی کوشش کرے, اور اپنے آپ کو جو ہے وہ جو اس پر لگایا جانا والا الزام ہے اس کو جو ہے وہ دور کرے. نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کا طرز عمل دیکھیں, کوئی آپ پر کوئی الزام لگتا تھا تو اس کو کلیئر کیا کرتے تھے. صحیح. تو کلیئر کر دے اس کو, اور اس میں مائنڈ بھی نہ کرے, اس کو برا محسوس بھی نہ کرے. اچھا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی نے لگایا بہتان, کسی نے لگایا الزام, اور اب سامنے والے نے اس کو کلیئر کر دیا. صحیح. اور صبر اور تحمل اور بردباری سے بھی کام لیا. صحیح. یعنی جو ہے وہ ریئیکٹ اچھے انداز میں کیا ہے اس نے. صحیح. تو اب کیا ہے, اس کی عزتیں, رفعتیں اللہ نے چاہا تو اور بڑھ جاتی ہیں. بالکل بالکل. ٹھیک ہے نا, لوگوں کے دلوں میں اس کا مقام و مرتبہ اور بڑھ جاتا ہے. اور جس نے الزام لگایا ہوتا ہے, بعض دفعہ اس کا جو ریئیکشن ہے, کیونکہ سامنے والا الزام اس طرح اس لیے لگاتا ہے, بہتان اس لیے لگاتا ہے کہ جو ہے وہ اس کو اذیت ہوگی, تکلیف ہوگی, اور یہ ریئیکٹ کرے گا اور کوئی نہ کوئی غلط کر جائے گا. صحیح. اب یہ ہوتا نہیں ہے, تو اب کیا ہے, یہ اور پسیج جاتا ہے, اور بعض صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ توبہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور آ جاتا ہے آگے اس کے پاس کہ میں نے بہتان لگایا تھا, آپ کا ریئیکشن تو بڑا اچھا اس میں تھا, لیکن کیا ہے آپ مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں. بہت زبردست بات. اچھا, بہت زبردست. یہ جو بہتان ہے نا, یہ اس کا وبال بہت ہے. ایک حدیث پاک ہے, نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے, مفہوم اس کا یہ کہ جو بندہ کسی مسلمان کے اندر وہ جو برائی اس کے اندر نہیں ہے اور وہ بیان کرتا ہے, یعنی بہتان لگاتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کے اس طبقے میں رکھے گا جہاں پر جہنمیوں کا جو ہے وہ پیپ اور خون جو ہے وہ رکھا ہوتا ہے. اب اتنا بڑا گناہ ہے. اب
ہمیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے. جس پر الزام لگائے ہیں، بہتان درازیاں کی ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرنی چاہیے. اب توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ بہتان ایک کبیرہ گناہ ہے. پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہتان لگانے سے منع فرمایا تھا، تو اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوئی. تو توبہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع آئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرے، اپنے نادم و شرمسار ہو کہ یا اللہ اب یہ گناہ جو ہو گیا ہے، میں شرمندہ ہوں، نادم و شرمسار ہوں، اے اللہ میری اس خطا کو معاف فرما دے، اور آئندہ کے لیے عزم مصمم کر لے کہ اب کسی پہ الزام نہیں لگاؤں گا، اب کسی پہ بہتان نہیں لگاؤں گا. اور یہ ہے کہ اگر کوئی عداوت نہیں بڑھتی ہے یا یہ سمجھ لیں جھگڑے کی کیفیت نہیں بنتی ہے، تو اب علماء نے لکھا ہے کہ بہتان کی توبہ کا یہ بھی طریقہ ہے کہ پہلے تو اللہ کا رجوع بھی اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم بھی، پھر جس پر بہتان لگائے نا اس سے جا کر معافی بھی مانگے. صحیح. لیکن یہ کہ اگر معافی مانگنے گیا اور پتہ چلا جھگڑا ہو جائے گا یا عداوت بڑھ جائے گی، پھر نہیں. لیکن اگر یہ دونوں صورتیں نہیں ہیں تو اب کیا ہے، اپنے اس مسلمان بھائی سے جا کر لجاجت کے ساتھ معافی مانگے، میں نے آپ پر یہ جھوٹ باندھا تھا، میں نے آپ پر بہتان مارا، اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف فرما دے. سبحان اللہ. تیسرا کیا ہے، جس کے پاس یہ بہتان لگایا، صحیح، یعنی یہ برائی بیان کی، بات پہنچی یہ کہ اس کے اندر یہ عیب ہے اور اس کے اندر وہ عیب تھا ہی نہیں، ان لوگوں کے سامنے جا کر یہ کہے کہ میں نے فلاں بن فلاں پر جو بہتان باندھا تھا، میں نے فلاں بن فلاں کے اندر بولا تھا کہ یہ برائی ہے اس کے اندر، تو میں نے جھوٹ بولا تھا، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر چکا ہوں، آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، بندے سے بھی معافی مانگ چکا ہوں. تو میں آپ سب کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ بندے کے اندر یہ عیب نہیں ہے، تو دوسروں کے سامنے بھی اس کو بیان کرے گا. یہ ہے اس جرم سے کامل توبہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کی الزام تراشیوں سے، مسلمانوں پر بہتان باندھنے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے مدنی چینل کے ناظرین، بہت وضاحت کے ساتھ جتنا پاسبل ہوا، کیونکہ ہمارے پروگرام کا ٹائم ایک لمیٹڈ ہوتا ہے. آج کے ہمارے پروگرام کا ٹائم بالکل اینڈ پر ہے. بس آخری چند ایک آدھ جملہ قربان مدنی بھائی سے بھی ہم لے لیتے ہیں کہ جو ہے مزید ہمارا موضوع پر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو کیا میسج دیں گے، کیا پیغام دیں گے. جی قربان بھائی. علی بھائی، اس میں بچوں کے حوالے سے تربیت کرتے ہوئے کسی نے بہت خوبصورت 2 جملے بتائے. جی. کہا عموماً بچوں سے جب بات چیت ہوتی ہے نا، گفتگو ہوتی ہے اور بچہ روتا ہوا آتا ہے تو اس سے سوال ہوتا ہے، بیٹا کس نے مارا؟ اچھا بیٹا کس نے مارا، کس نے چیز چھین لی، میرے لال نیلے پیلے کو کس نے پریشان کر دیا. تو کہا کہ اس سے پتہ کیا ہوگا، اب اگر اس کو کسی نے نہیں بھی مارا ہوگا نا، اس کے دماغ میں آئے گا کہ میں بتاؤں گا کہ مجھے کسی نے مارا ہے. ہاں کچھ تو کہنا ہے میں نے. ہاں مجھے کسی نے مارا ہے، سوال ایسا ہے تو جواب اس کے مطابق بچے کو دینا ہوگا. صحیح. کہا اس کے مطابق آپ یہ سوال کریں، بیٹا کیا ہوا. صحیح. اس سے کیا ہوگا، اس کے دماغ کے اندر بہتان لگانے کا تصور بھی پیدا نہیں ہوگا. وہ بچے گا کیا ہوا، اب جو ہوا ہے وہ کوشش کرے گا کہ وہ ریئلٹی بیان کرے. صحیح. اور اگر اس کو کسی نے مارا نہیں، کیونکہ آپ کو پتا جب بچے آتے ہیں نا، بچے تو پھر آپ کو پتا من کے سچے تو ہوتے ہیں، لیکن کبھی وہ سچائی میں ایسا اضافہ کر دیتے ہیں کہ وہ نقصان دہ ہوتا ہے. یعنی وہ بتاتے ہیں مارا کسی نے نہیں ہوتا. اور کبھی اس کو کیا ہوتا، بیٹا نہیں کرو، منع کیا ہوتا ہے، مجھے چاچو نے مارا ہے. اب چاچو نے نہیں مارا بھائی اس کو، لیکن بچے نے بول دیا. تو مارنے والا سوال، پریشان کرنے والا سوال کے جگہ کیا ہوا سوال ہو جائے گا نا، تو یہ بچے کی تربیت ہے کہ بیٹا آپ نے بہتان سے بچنا ہے. کیا بات ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے ہم اجازت چاہیں گے. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیتے رہیے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عافیت دے میرے مولا، عافیت مولا، معاشرہ ہو، گھر ہو میرا، امن کا